بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمڈی نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا دلشاد۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی جانب سے سی سی ڈی کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کی عوامی سطح پر تو بہت زیادہ پذیرائی ہوئی۔ ہر بندہ اس کے کام کو سراہتے ہوئے ایک اچھا اور احسن اقدام کہہ رہا ہے، لیکن وہیں پر بہت زیادہ اختلافات سامنے آئے ہیں۔ ان کے اختیارات کو کم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیوں اختیارات کم کیے جا رہے ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر کرائم رپورٹر جو کرائم انالسٹ بھی ہیں، ان کی کرائم پر گہری نظر ہے، خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ کے کوئی بھی معاملات ہیں سی سی ڈی کے حوالے سے، تو بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خرم بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ خرم بھائی، سی سی ڈی کے کیوں اختیارات کم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ پہلی بات ہے کہ سی سی ڈی کے پاس پہلے ہی ایک لمیٹڈ سے اختیارات ہیں اور وہ ہینیس کرائم کے حوالے سے وہ سارے اختیارات تو سی سی ڈی کے پاس نہیں آ گئے، لیکن اب ایک خاص مافیا جس کا تعلق جرائم کی دنیا سے ہے، چونکہ سی سی ڈی نے ان کو اتنا تنگ کر دیا، ان کے لیے گھیرا تنگ کر دیا ہے اور وہ بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں، کئی اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، تو وہ ایک ہلکا خاصا سرگرم ہے اور وہ سی سی ڈی کے حوالے سے ایک منفی پروپیگنڈا ہے جو وہ کرواتا رہتا ہے۔ اب اس میں جہاں سی سی ڈی کی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ عوامی سطح پر اس کو سراہا جا رہا ہے، وہ کیوں سراہا جا رہا ہے کہ ایسے ایسے جرائم پیشہ عناصر کو ان کے انجام تک پہنچایا گیا ہے کہ جن کے بارے میں اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ گو کہ ان لوگوں میں کی ایک بڑی تعداد پہلے بھی گرفتار ہوتی تھی، وہ جیلوں میں چلی جاتی تھی، اس کے بعد ضمانتوں پہ باہر آتی تھی اور اس کے بعد دوبارہ اپنی کرمینل ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیتی۔ جیلوں میں آلریڈی کرمینلز کا ایک جمع غفیر ہوتا ہے، پھر جب کوئی ایک دوسرا جرائم پیشہ جیل کے اندر جاتا ہے تو وہ جو پہلے سے موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی یاری دوستیاں بن جاتی ہیں، پھر ایک نئے گینگز تشکیل دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ جیل میں آپ کا کہنے کا مقصد ہے وہ کرائم کی نرسریاں ہیں، جو چھوٹے کرائم پہلی دفعہ آتے ہیں وہ بڑا بدماش بن کے نکلتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہماری یہ تاریخ میں یہ بات نظر آتی ہے۔ وہ لوگ تو مزید پالش ہو کے آتے ہیں، اپنا نیٹ ورک بڑھا کے آتے ہیں، اپنے گینگز میں مزید لوگوں کو شامل کرتے ہیں اور پھر ایک نئے انداز میں دوبارہ وہی کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں جن میں وہ پہلے اندر گئے ہوتے ہیں۔ وہ جرائم پیشہ کی ایک لمبی خاصی جو ایک لسٹ ہے۔ اب سی سی ڈی کے آنے سے یہ خوف تو چلو کم از کم پیدا ہوا جرائم پیشہ عناصر کے لیے۔ جہاں تک رہی اختلافات کی بات، وہ اختلاف ضرور ہیں اور میں اس کو کہتا ہوں کہ پروفیشنلی جیلسی جو ایک مکمل نہیں ہے لیکن کئی مقامات پر پائے جاتے ہیں، کئی شہروں میں پائے جاتے ہیں، اور اس میں ڈی پی او لیول کے جو افسران تعینات ہیں کئی شہروں کے بارے میں پتہ لگا کہ وہ بھی سی سی ڈی کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، پھر اعلیٰ جو افسران ہیں انہیں مداخلت کرنا پڑتی ہے، تب جا کے سی سی ڈی کے ساتھ ایک کوآپریشن کا بیہیویئر اختیار کیا جاتا ہے۔ جی خرم بھائی، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو ڈی پی او حضرات تھے جن کی پہلے اپنی بادشاہیاں تھیں، وہاں پر جا کر ایک انسپیکٹر یا ڈی ایس پی وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے، یہ پروفیشنل جیلسی بھی ہے کہ یار یہ سارا کچھ کر لیا۔ اس میں ایک جو بڑا کریڈٹ سی سی ڈی کو سب سے پہلے دیا جانا چاہیے وہ یہ تھا کہ ایک ڈالا کلچر کا خاتمہ ہوا جو ایک فیشن بن گیا، بڑا احسن اقدام ہے۔ اچھا، اب ایک دشمندار بندے کی تو چلو مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ساتھ گن مین رکھے ہوئے ہیں، اپنی سیکورٹی رکھی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ اس مارکیٹ میں آگے ہوئے تھے جن کا دور دور تک دشمنیوں سے تعلق کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان جب جرائم پیشہ عناصر کا آپ سر کچلیں گے تو ان کی جو باقیات ہیں وہ آپ کے لیے کوئی اچھی سوچ نہیں رکھیں گے، وہ اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ پروپیگنڈا ضرور کریں گے، خوف کی علامت ہے، اس کو خواب میں بھی رات کو بھی۔ خرم بھائی، میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ ہم بیٹھتے اکثر بات کرتے ہیں، شہردار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کدھر کی صاحب کی دشمنیاں جو 15 گن مین لے کے پھرتے تھے، آج وہ ہونڈوں پہ پورا شہر گھوم رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور چیز ہے، میرا یہاں پہ سوال اٹھتا ہے اور یہ میں بات ہمیشہ کرتا ہوں کہ اگر کسی ایسے جرائم پیشہ شخص کو یا ڈاکو کو اس کے انجام تک پہنچایا جا رہا ہے کہ جو دوران ڈکیتی ریپ کرتا ہے، سب سے خطرناک جو جرم ہے۔ اس کے علاوہ اب ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھوں کسی کی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں اور اگر اس کے نیفے میں پسٹل چل رہا ہے تو کیا یہ کوئی غلط اقدام ہے؟ بالکل درست ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے میں ایک خوف و ہراس کا عالم رہا، لوگ ڈکیتیوں سے بہت خوف زدہ تھے۔ آپ اب کرائم کی شرح دیکھیں کہ گزشتہ چند ماہ میں
وہ تیزی سے نیچے آئی. وہ بھی گراف نیچے آ گیا ہے خرم بھائی. پھر وہ جو بچیوں کے ساتھ ریپ والا, زیادتی والا, ان کے ساتھ چھیڑ خانی والا, یہ بھی بہت کم واقعات ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیجز کے ذریعے سامنے ہے. میں یہاں پر دیکھنے والوں کو, عوام کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر کسی گلی محلے میں کوئی 50 گھر ہے تو اس میں سے 20-25 صاحب حیثیت ہیں. خدارہ اپنے اپنے گھروں کے باہر آپ سی سی ٹی وی کیمرے لگائیں تاکہ کوئی بھی جرم کرتا ہوا, کوئی جو آپ کے کیمرے کے ریڈار پر آ گیا وہ سی سی ٹی وی سے نہیں بچ سکے گا. چاہے کوئی ڈاکو ہے, چاہے قاتل ہے, بھتہ خور ہے, خاص کر وہ بھیڑیے جو سڑکوں پر چلتے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ غلط حرکات کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ تو وہ آپ اس میں دیکھیں نا کہ ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں کہ ایک جو غالب مارکیٹ کے علاقے میں ہوا تھا اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی کہ ایک معصوم بچی کے ایک ڈرائیور نے کس طرح بد اخلاقی کا نشانہ بنایا, اور اس کے بعد وہ پھر اپنے انجام اس کا نظر آیا نا. اس کے ماں باپ نے کہا کہ پہلے بھی 2 دفعہ بنایا ہے. یہ فوٹیج میں آ گیا ہے کہ اب ایسے جو لوگ تھے ماضی میں ہوتا کیا تھا, یہ پکڑے بھی جاتے تھے اگر تو ان کو جب جوڈیشل کر دیا جاتا تھا. اب جو ایک دہشت کی علامت شخص ہوگا جب وہ پکڑا جاتا ہے, جیلوں میں چلا جاتا ہے, تو اس کے پیچھے پہلی بات ہے کہ جو مدعی ہوتے ہیں انہیں ڈرا دھمکا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ مدعی پیروی نہ کرے. دوسرا, اس مقدمے کے جو شہادتی ہوتے ہیں, گواہ جسے ہم کہتے ہیں, انہیں بٹھا دیا جاتا ہے ڈرا دھمکا کے. تو پھر مجھے بتائیں اس کیس کی مناسب پیروی تو نہیں ہوگی, اور جب مناسب پیروی نہیں ہوگی تو ان جرائم پیشہ لوگوں کو ضمانت حاصل کرنے میں کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. وہ ضمانت حاصل کر کے باہر آ کے اپنی ایکٹیویٹیز کو دوبارہ شروع کر دیتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ سنگین وہ جرم کرتے ہیں, عادی مجرم بن جاتے ہیں. اللہ کرے کہ یہ لانگ ٹرم چلیں اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر کہیں کوئی سی سی ڈی کا کوئی افسر, کوئی تھانے دار, کوئی اہلکار اگر کوئی غلط اقدام کرتا ہے, جیسے ایک پولیس پر ہمیشہ سے کرپشن کا الزام ہوتا ہے, اگر سی سی ڈی میں کرپشن کی شکایات ہوں گی تو پھر سی سی ڈی کا محکمہ بھی اپنی افادیت کھو بیٹھے گا, جہاں لوگ اس کو ایک امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں. اس میں بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی جرم ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیس سی سی ڈی کے حوالے کر دیا جائے. وہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں فوری انصاف مل جائے گا. یہ بڑا امتحان ہے ان تمام سی سی ڈی افسران کی طرف کہ جہاں لوگ اس وقت آپ کو مسیحا سمجھ رہے ہیں, وہاں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کرپشن سے پاک رکھیں. ضروری نہیں, یہ 100% ممکن بھی نہیں ہوتا. تھوڑی تھوڑی کرپشن ہر جگہ چلتی ہے, ہوتی بھی ہے, لیکن اگر میکسیمم بھی اس چیز پہ کنٹرول کر لیا جائے تو میں کہتا ہوں اس کا سی سی ڈی کی نیک نامی میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ انہیں ان کے حوصلے بھی بلند کرنے کے لیے لوگ ان کو دعائیں دیتے رہیں گے, ان کو دعائیں دیں گے اور جرائم پیشہ لوگوں کے حوصلے پست ہوں گے. بہت شکریہ خرم بھائی. جی یہاں پر میں جو سی سی ڈی کے سربراہ ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, ان کو بھی میں داد دوں گا. ان کی سربراہی میں انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ بہت کم عرصے میں یہ ایک وقت آپ کو دیکھنے کو ملے گا پورے پنجاب میں کہ ایک اور 10 تولے زیور بھی پہن کر جا رہی ہے تو اس کو کچھ چھیڑنے والا نہیں ہوگا. تو آج یہ جو ایک آج کا بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ ہے, گھوڑا چلا اور گھوڑا اڑ گیا, یہ ٹاپ 10 پہ جا رہا ہے اور عوامی سطح پر سی سی ڈی کو اتنا زیادہ سراہا جا رہا ہے. بہت سارے شہروں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے اپنے مجھے اور خرم پاشا صاحب کو ساری زندگی ہمیں جرنلزم میں گزر گئی, ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بہت سے علاقوں میں لوگ باقاعدہ ریلیاں نکال کر پھول اٹھا کر سی سی ڈی والوں کو پھول پہنا رہے ہیں. فوری انصاف, اور جہاں پر بچیوں سے زیادتیوں والے معاملات تھے وہ بھی ختم ہو گئے. خدارہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کے باہر جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ سی سی ٹی کیمرے لگائیں تاکہ جو مجرم ہے وہ بچ نہ سکے, جرم بڑھ نہ سکے. جرم کو بڑھنے سے پہلے ہی سی سی ڈی اس کا خاتمہ کر دیتی ہے. اور یہاں پر ایک بہت بڑا سی سی ڈی کو ایک مسئلہ ہے, سسٹم کے اندر سے, اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ سی سی ڈی کے اختیارات کم کیے جائیں. وہ آپ کو خرم بھائی نے بتایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو یہ اختیارات کم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اصل میں نہ عوام کی نہ ڈپارٹمنٹ کی ترجمانی کرتے ہیں, وہ ان کرمینل لوگوں کی ترجمانی کرتے ہیں کہ جن کو وہ تحفظ فراہم کرتے تھے. اب سی سی ڈی کے وجود میں آنے کے بعد کسی بھی جرائم پیشہ آدمی کو کہیں کوئی تحفظ نہیں ہے. اگر کہیں سسٹم میں آپ 100% کسی کو ٹھیک نہیں کر سکتے, یہ خون بھائی کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے کہ کہیں اگر کوئی واقعات اکا دکا واقعات ایسے ہوئے بھی ہیں کہ سی سی ڈی کے کچھ اہلکاروں نے, کچھ ملازموں نے, کچھ انسپیکٹرز نے کچھ غلط کام کیے,
تو سہیل ظفر چٹھا صاحب نے ان کا سخت ایکشن لیا ہے، کیونکہ اس وقت چیف منسٹر پنجاب جو مریم نواز شریف صاحبہ ہے وہ بھی اس پر فوکس کیے بیٹھی ہے. جس نے غلط کام کیا اس کو فوری سزا ملی، اس کو ڈسمس کر دیا گیا، اس پہ ایف آئی آریں کاٹی گئی اور اس کو سزائیں بھی دی گئی. آپ کیا کہتے ہیں کہ سی سی ڈی کے اختیارات کم کیے جانے چاہیے؟ سی سی ڈی کے کیا ہاتھ کاٹ دینے چاہیے؟ کیا سی سی ڈی جس طرح مجرموں کو فوری انصاف دلاتا ہے کیا وہ نہیں ملنا چاہیے؟ کیا وہ غلط ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور سی سی ڈی کی آواز بنیے گا. آپ صرف سی سی ڈی کی آواز نہیں بنیں گے، آپ اپنی آواز بنیں گے. آج کوئی بشیر، کوئی حمید، کوئی ندیم اگر کسی جگہ پر جرائم پیشہ کریمنل لوگوں سے پریشان ہے، کبھی بھی آپ کی میری باری آ سکتی ہے. اگر فورسز محفوظ ہوں گی، پنجاب محفوظ ہوگا، آپ کا گھر بھی محفوظ ہوگا، میرا گھر بھی محفوظ ہوگا، ہمارے بچے بھی محفوظ ہوں گے. تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ اختیارات کم کیے جانے چاہیے یا نہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا دلشاد اور میرے بڑے بھائی خرم پاشا صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.